اگر بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک واضح خاکہ اور ایک واضح تصور ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اپنی زندگی میں بچوں کو مصروف تو کر دیتے ہیں. بہت سے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور والدین کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ ان کا اسکول ان سے خوش ہے، وقت پہ اسکول پہنچ جاتے ہیں اور ہوم ورک ہو جاتا ہے اور امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے بچے کے اچھے نمبر آ رہے ہیں اور وہ بڑی کم عمر میں بہت ساری کلاسز پڑھ لی ہیں اور وہ بہت کم ایج میں میٹرک یا او لیولز تک پہنچ گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے یا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی تعلیم و تربیت اس چیز سے جڑی بھی نہیں ہے. ہاں، یہ بھی ایک اپنی جگہ مطلب ایک کامیابی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس نے تعلیمی معاملات میں یا اسکول کی جو پڑھائی ہے اس میں اس نے اچھا کام کر لیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس میں بھی آپ نے محنت کی ہے یا بچے نے محنت کی ہے. لیکن ہمیں پیرنٹنگ کا اور تعلیم و تربیہ کا ایک جامع اور مجموعی جسے ہم ہولسٹک کہتے ہیں، ایسا تصور ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے نمبر زیادہ لے آئیں یا اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں. یہ اچھی تعلیم و تربیت اس کو اس سطح پہ نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے اچھی تعلیم و تربیت؟ تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کم از کم 3 اہم چیزیں ہیں جس کو اچھی تعلیم و تربیت میں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اس بچے کا اپنے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر یقین پیدا ہو، اور ایسا یقین پیدا ہو کہ نا امید ہونا اس کے لیے دشوار ہو جائے، دوسروں سے مروب ہونا اس کے لیے دشوار ہو جائے، اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بھی اس کے لیے کوئی آسان کام نہ رہے، اور کچھ کرنے کی امنگ اس کے اندر پیدا ہو، اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے آپ کو کسی بڑے کاز کے لیے کھپانے کی ایک خواہش پیدا ہو. اس پوری چیز کو یعنی ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں، اس کو میں کہتا ہوں کانفیڈنس. جائز بنیادوں پہ اہم سمجھیں، دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر اپنے آپ کو اہم سمجھیں. فیوچر میں سب سے بڑی کوالیفیکیشن جو آپ کے بچے کو چاہیے اس کا نام ہے کانفیڈنس. اور جس کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر یقین، ان دونوں اینڈز کو یا ان دونوں پہلوؤں سے اس کا احاطہ کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرے، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے اندر بہت سے پوٹینشلز ہیں، بہت سی امکانی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی جو ہے وہ اس کا کریٹو پوٹینشل ہے، وہ اپنی کریٹیوٹی کو بروئے کار لا سکے، وہ اپنے اندر صلاحیتوں کا ایک دریا بہتا ہوا دیکھ سکے، ان سے کام لے سکے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے کریٹو پوٹینشلز پہ کام، مطلب ان کو گرو ہونے دیا جائے، ان کو نرچر کیا جائے. تیسرا ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے تمام تقاضے نبھا سکے، یعنی جس بات کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے اس پہ یہ کھڑا رہ سکے، یعنی جس بات کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے اس کے لیے سٹرگل کر سکے، اس کے لیے سٹرائیو کر سکے، اس کے لیے بڑے سے بڑی قربانی پیش کر سکے. ایک بلند کیریکٹر کی صفات ہیں یہ اس کے اندر پیدا ہوں. اگر ہمارے پاس پیرنٹنگ کا کوئی بڑا ویژن نہیں ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا، اچھے نمبر آتے رہے، اچھے گریڈز آ گئے، اچھی اسکول میں چلے گئے، تو اچھا اسکول یا اچھے گریڈز یا اچھے نمبر یا اچھے کالج میں داخلہ لینا یہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا گول نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ کا بڑا گول یہ ہے کہ ہم کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر اس کو ڈیولپ کرنے میں بچے کی مدد کریں. ٹھیک ہے، اور بچے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے دیں،
لیکن اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے, جتنا بھی قابل ہو جائے وہ ہمارے مشورے اور ہماری دعا ہم سے لینا چاہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکے, لیکن ہمارے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے. یہ اس کی اٹیچمنٹ ہو, یہ تعلق کی کوالٹی ہو, آپ کی دعاؤں میں رہے, آپ کے مشورے کو اہم سمجھے, لیکن اس کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس بھی ہو, اس کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول بھی ہو, اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو, اس کا اپنا ایک کانفیڈنس ہو, زندگی کیوں ملی ہے, اس میں کرنا کیا ہے, یہ اس کو کلیئر ہو. تو یہ تو اب تک جو میں نے بات کی, یہ تھوڑا سا میں نے کنسپچول بات کی کہ پیرنٹنگ کا یا ایک میننگ فل تعلیم کا اور تربیت کا ہمارے سامنے کوئی بڑا تصور کیا ہونا چاہیے, وہ میں نے بس یہاں رکھا. اب یہ کام کیسے کیا جائے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کم از کم 3 چیزوں کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے. یعنی بالکل اگر بہت ہی بیسک سی چیزوں کو دیکھا جائے نا, تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف پہ اور اپنے معاملات پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کریں. آپ سوچیں کہ ایسی پیرنٹنگ کے لیے ہماری لائف کو کیسا ہونا چاہیے, ریفلیکٹ کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ وقت نکالیں, آپ کو وقت دینا ہوگا. بہت سے لوگوں کی خدمات لینا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کا اپنا ٹائم جس طرح اس میں انوالو ہونا چاہیے آپ کو, وہ آپ نے دیکھنا ہوگا. آپ نے اس کام کو آؤٹ سورس کرنے والی جو مینٹیلٹی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, اور خود اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش کے معاملے میں. اپنے آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا. یہ بات میں فادرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور مدرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں دونوں پیرنٹس اگر بچے کے حیات ہیں, بچے کی زندگی میں موجود ہیں, تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی ایک ذہنی ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک رسپیکٹ والا تعلق اور ایک بہت ایک اعتماد والا تعلق, یہ پیدا کرنا ہوگا. ہم بچوں کی پرورش میں کیا نہیں چاہتے اور کیا چاہتے ہیں, ہم کسے کامیابی کہتے ہیں, کسے ناکامی سمجھتے ہیں, اس پر دونوں پیرنٹس کے درمیان اتفاق اور کنسنسس ہونا چاہیے. اگر ایک پیرنٹ سمجھتا ہے کہ کامیابی تو زیادہ نمبر لانا ہے, دوسرا پیرنٹ کہتا ہے نہیں کامیابی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو بات نہیں بنے گی. کچھ بنیادی معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہونی چاہیے, اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. تو اگر بچے کی زندگی میں دونوں والدین الحمدللہ حیات ہیں, موجود ہیں, تو کوشش کیجئے کہ یہ دونوں مل کے, یعنی ایک وننس ان کے اندر پیدا ہو, اور یہ دونوں مل کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ دیکھ رہے ہوں. اب تک میں نے جو بات کی کہ تعلیم و تربیت کا بڑا مقصد یا بڑا گول کیا ہے, پھر میں نے یہ بات کی کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے 3 بیسک سے کام کیا ہیں. ریفلیکٹ کیجئے اپنی زندگی پر, وقت نکالیے اپنی فیملی, اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی پیدا کیجئے. اس کو اللہ سے دعا بھی کیجئے, اپنے مزاج پہ بھی غور کیجئے, اپنے شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس کو گول بنا کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بڑا اہم کام ہے.